اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھے اللہ تعالی 1 سال ماضی کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ معاف ایک روزے کے رکھنے پر۔ اب اس روزے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ عام محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس روزے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، لیکن 3 بڑے علماء کرام علامہ ابن بر اور علامہ صاحب ذخائر اور علامہ صاحب استیعاب، یہ تینوں مالکی علماء ہیں، امام مالک کے مسلک کے فالو کرنے والے ہیں، چوٹی کے علماء ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اگر کوئی اس کو رکھ لے اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ بھی گناہ معاف فرما دے۔ اللہ نے اس میں وہ حقیقت اور فضیلت رکھا ہے عاشورہ کے روزے میں کہ اللہ اس کی برکت سے صغیرہ کے ساتھ ساتھ بعض علماء کے قول کے مطابق کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے 10 تاریخ کا اور مسلمان بھی رکھ رہے، تو آپ نے اس نیت سے اور اس غرض سے کہ یہودیوں کے مشابہت کسی عبادت میں بھی لازم نہ آئے، تو یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا اور میری حیات باقی رہی تو میں 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملا لوں گا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لوں گا۔ یہ آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن آئندہ سال آنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ یہ محرم میں فرما رہے، محرم کے بعد سفر اور ربیع الاول میں آپ کی وفات حسرت ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں محرم کے 2 روزے رکھنا بہتر ہے، یا تو آپ 9 کے ساتھ 10 کا رکھو یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھو، یہ اچھی بات ہے۔ اور بعض علماء نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل تو یہ طریقہ ہے 3 روزے رکھ لو، 9 10 11۔ اس سال کے اعتبار سے مثلا جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 روزے رکھ لو، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 1 رکھے، صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھے، تو علماء کرام کی رائے یہ ہے 10 کا روزہ اگر کسی نے صرف 1 رکھ لیا روزہ ہو جائے گا اور اسے فضیلت بھی مل جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی پسندیدہ نہیں، شریعت کی پسند یہ ہے کہ آپ 2 رکھو، چوائس ہے شریعت کی، چونکہ نبی نے ارادہ کیا تھا آئندہ سال میں حیات رہا تو 2 رکھوں گا، لیکن آپ کی زندگی اللہ نے مکمل کر دی، اس وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے ارادہ تو کیا تھا نا، اگر میں رہوں تو 2 رکھوں گا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، ایک پہلا رکھو یا بعد کا رکھو 10 کے ساتھ، لیکن اگر 1 رکھ لیا اور اس سال کے حساب سے کسی نے اتوار کا نہیں رکھا، کوئی عذر پیش آ گیا یا کوئی اور شرعی مجبوری تھی، تو بعض لوگ سمجھتے گناہ ہوگا، ایسا نہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے، البتہ شریعت کی پسند کے خلاف وہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو یہ بتایا 10 تاریخ کا،
کہ روزہ رکھو، اس کی فضیلت آپ کے سامنے آئی۔ دوسرا عمل یہ بتلایا گیا کہ 10 تاریخ کو تم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت اور فراخی کرے، اپنے دسترخوان کو وسیع اور تھوڑا سا پرتکلف کر دے۔ ہمارے نبی فرما رہے 10 تاریخ کو اگر کسی نے اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کر لیا، اللہ تعالی سارا سال اس آدمی کے روزی اور آمدنی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال اس کا تجربہ کیا، واقعتاً اللہ برکتیں سارے سال اس عمل کی باقی رکھتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں میں نے تقریباً 40 سال اس عمل کو کیا، 40 سال تک میں نے اس عمل کی برکتیں اپنے گھر میں ضرور پایا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کل یوم عاشورہ ہے تو اس میں روزہ بھی رکھنا ہے اور دسترخوان کو وسیع بھی کرنا ہے، دونوں میں تو تھوڑا سا تضاد ہو رہا۔ روزہ ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ اس دن کھانا اچھا کھلاؤ۔ محدثین نے اس کی توجیہ اور تعویل اور تطبیق اس طرح نکالی ہے کہ بھائی آپ 10 تاریخ کو تو روزہ رکھو، برکتوں والا روزہ ہے، اسلام کی پہلی فرضیت والا روزہ ہے، ہمارے نبی کنٹینیو رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کو رمضان کے بعد جس روزے کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ محرم کا روزہ تھا۔ آپ بڑے پابندی سے اہتمام سے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو روزہ تو رکھا جائے، البتہ افطار کے وقت آپ جو کھانا بنائیں گے اس کھانے میں تھوڑی سی تکلف کر لیں اور تھوڑا سا اضافہ کر لیں، یعنی رات کا کھانا جو افطار کے بعد کھانے کے لیے تیار کیا جائے گا آپ اس کو تھوڑا سا اضافے کے ساتھ بنا لیں تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور گھر والوں پر اس دن وسعت اور فراخی کا بھی عمل ہم سے ادا ہو جائے۔ یہ علماء نے اس کی توبیق اور تطبیق لکھی ہے۔ یہ 2 عمل ہے، روزہ رکھنا ہے کل، دوسرا یہ عمل کرنا ہے۔ تیسرا عمل جو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے آپ کل کے دن استغفار اور توبہ کی کثرت کریں، چونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس دن میں لوگوں کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن خاص طور سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ بڑا خوش ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ حضرت الامام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان بہکانے کے لیے ہر کسی سے با امید رہتا ہے، اس سے امید رہتی ہے یہ میرے جال میں آ جائے گا، اسے کسی نہ کسی طرح میں اپنا شکار بنا لوں گا، سوائے اس بندے کے جو روزانہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے جو پڑھتا ہے
شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اب میرے جال میں آنے والا نہیں۔ اس لیے استغفار کریں، ہم بھی کریں، اپنے گھر کی خواتین سے بھی کہیں۔ یہ 3 عمل آپ سے کہے گئے۔ کل روزہ رکھنا ہے، آسانی کے ساتھ، ضروری سمجھے بغیر گھر کے کھانے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے۔ تیسرا، استغفار کی پابندی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص وظیفہ عمل کل کے دن میں ثابت نہیں، حدیث میں وارد نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی نہیں۔ یہ بات کی ایجادات ہے کہ بعض لوگ کہتے عاشورے کی نماز پڑھو، حدیث میں ذکر نہیں۔ بعض لوگ کہتے عاشورہ کے دن سرما لگاؤ، یہ حدیث موضوع ہے۔ بعض لوگ کہتے عاشورہ کے دن غسل کرو اہتمام سے، اللہ مرض الوفات کے علاوہ ہر بیماری سے شفا نجات عطا فرمائے گا، یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، آقا نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اس وجہ سے یہ کوئی خاص عمل اس دن میں ثابت نہیں ہے جو میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اعتبار سے جو عمل چاہے کرو، آپ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ علماء نے لکھا ہے جو محرم میں گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمل کریں ہم۔ باقی خرافات اور بدعات اور اختراعات اور رسومات اور ایجادات، اس سے اپنے آپ کو پرے رکھے، پرہیز